الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ محترم سامعین اور نوجوانان اسلام، مسلمان کی زندگی کا ہر لمحہ اور موقع جو قرآن و سنت کے مطابق ہو وہ عبادت ہے۔ مسلمان کا سونا، جاگنا، اٹھنا اور بیٹھنا، دوستی اور دشمنی اگر اللہ کے لیے ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ جہاں مسلمان کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے اور رمضان المبارک کے روزے کا حکم دیا، مالدار پر زکوٰۃ اور حج کو فرض قرار دیا، وہیں لوگوں کو اس بات کی تعلیم دی کہ اپنے ملک اور قوم کی خدمت کا فریضہ بھی انجام دیں۔ ملک اور قوم کی خدمت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق ہو تو یہ بھی عبادت ہے۔ حدیث پاک کے مطابق 2 آنکھیں ایسی ہیں جن پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے روئے، دوسری بات فرمائی کہ اس آنکھ پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے جو سرحد اور ملک کی حفاظت کرے۔ ایک آدمی تہجد کی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا آدمی اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر سرحد کی حفاظت کر رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس تہجد پڑھنے والے کے مقابلے میں سرحد کی حفاظت کرنے والا ہزاروں درجے فضیلت رکھتا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے ملک کی حفاظت کا سبق دیا کہ آدمی نماز اور عبادت کے ساتھ وطن کی محبت بھی اپنے دل میں پیدا کرے۔ 15 اگست کو ہندوستان کی آزادی کا جشن منایا جاتا ہے۔ ملک کسی مکان کا نام نہیں، ملک تو اللہ کا ہے۔ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے، جو کچھ بھی زمین اور آسمان کے اندر اور باہر ہے سب کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ ہندوستان کے مسلمانوں نے اس ملک کی ترقی کے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ 1857 عیسوی کے غدر سے لے کر آج تک اس ملک کی تعمیر اور ترقی میں مسلمان اہم رول ادا کرتے رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں اصل تاریخ کی طرف۔ آج سے تقریباً 250 سال پہلے ملک عزیز ہندوستان میں سفید چمڑی اور سیاہ دل والی ایک قوم داخل ہوئی تھی۔ ظاہراً وہ تاجروں کے بھیس میں محض تجارت کی غرض لیے وارد ہوئے، لیکن آہستہ آہستہ ملکی سیاست میں دلچسپی لیتے ہوئے اپنے ناپاک ارادوں کو جسم دینا شروع کیا۔ کچھ دنوں میں ہی اپنا اصلی رنگ دکھاتے ہوئے اپنی قوت کو طاقت دینا شروع کر دی۔ پھر نوبت ایجا رسید کہ 1757 عیسوی میں بنگال پر باقاعدہ حملہ کر دیا اور نواب سراج الدولہ کو زیر کر کے اپنے قبضے میں کر لیا۔ اس کے بعد ان کا حوصلہ اور بلند ہو گیا۔ چنانچہ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ نے آزادی کا پرچم لہرایا اور سارے ہندوستان کی قوتوں کو دعوت دی اور ان کو بتلایا کہ ہم اس حال میں انگریز کے خلاف لڑ سکتے ہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ علیہ آخری سانس تک انگریزوں کے خلاف لڑتے رہے۔ آخر کار 1899 عیسوی میں ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کر کے اعلان کر دیا کہ آج سے ہندوستان ہمارا ہے۔ یہ قوم انگریز تھی جو پرتگال سے ہندوستان شکار کی تلاش میں آئی تھی۔ ارادہ خطرناک تھا، نیت پر فتور کا سایہ تھا۔ حکومت کرنا نشہ نہیں تھا بلکہ ملک عزیز کو لوٹنا، عوام الناس کا خون بہانا اور قتل و غارت کا بازار گرم کرنا تھا۔ ارادہ پر مضبوط تھا، سو رنگ لایا۔
میرے عزیز دوستو، اس وقت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ انگریز مسلمانوں اور ہندوستان کو نقصان پہنچانے پر اتر آیا ہے، تو اس وقت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ صادر فرما دیا کہ انگریز کے خلاف جہاد کیا جائے اور انگریز کی حکومت کو یہاں سے مٹا دیا جائے۔ بہرحال ملک کے کونے کونے میں بہت سے حالات اور انقلاب آئے۔ حضرت شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتویٰ جاری کیا، پھر حضرت سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ اور پھر حضرت مولانا محمود الحسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ریشمی رومال تحریک اسی انداز سے چلائی، یہاں تک کہ رنگون میں آپ کو انگریزوں نے گرفتار کیا اور مالٹا کے جیل میں تقریباً 3.5 سال تک رکھا۔ جیل سے رہائی کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے جیل میں رہ کر 2 باتیں سیکھی ہیں۔ ایک یہ کہ مسلمانوں میں حد درجہ اتفاق و اتحاد ہونا چاہیے، مسلمانوں کے اندر جو نفاق اور کدورت ہے، آپسی رنجش ہے، اس کو ختم کرنا چاہیے، ایک اور نیک ہو کر ملک و ملت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ دوسرے، ہندوستان بھر میں قرآن کریم کے مکاتب اور مدارس قائم کیے جانے چاہیے۔ تاریخ میں ہے کہ انگریز حکومت نے ہندوستان کے تقریباً 80,000 مدرسوں کو بند کرا دیا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال دہلی میں ہوا تھا، جب آپ کو نہلایا جانے لگا اور آپ کی پیٹھ اور کمر کو دیکھا گیا تو آپ کی کمر پر گوشت نہیں تھا، زخموں کے داغ تھے، بس ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا، لیکن پھر بھی آپ نے آزادی کے لیے جو فتویٰ دیا تھا اور آزادی کے لیے جو تحریک چلائی تھی اس سے رجوع نہیں کیا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں آزادی کی جنگ بڑے زور و شور سے جاری تھی۔ یہ کوئی افسانہ نہیں کہ انگریز حکومت صرف اور صرف مسلمانوں کی دشمن تھی، مسلمانوں سے ہی حکومت چھینی تھی اور 57,000 علماء کرام کو پھانسی پر لٹکایا تھا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ دہلی سے لاہور تک ہائی وے پر کوئی ایسا درخت نہیں تھا جس پر کسی مسلمان کی لاش نہ لٹکی ہو۔ جس کے سر پر ٹوپی اور داڑھی دیکھی جاتی اسی کو پکڑ لیا جاتا اور اس پر الزام لگا کر جیل بھیج دیا جاتا۔ جنگ آزادی میں تقریباً 10 لاکھ سے زائد مسلمان بچوں کو قتل کیا گیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ لال قلعہ کے سامنے توپ نصب کر دی گئی تھی، لوگوں کو لایا جاتا اور توپ میں باندھ دیا جاتا اور توپ کو داغا جاتا تو پرخچے اڑ جاتے۔ اور سنیے، حضرت مولانا عنایت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے نواب تھے، ان کو اور ان کے گھر والوں کو حویلی سے نکال دیا، ایک سوئی تک اٹھانے نہیں دیا۔ ایسے لوگ جو ارب پتی تھے انگریزوں کے ظلم سے دانے دانے کے محتاج ہو گئے۔ 2-4 واقعات ایسے نہیں، ہزاروں واقعات ہیں جو سنیں گے تو دل دہل جائے گا۔ ظلم کی داستان 1-2 سال نہیں بلکہ 90 سال تک جاری رہا۔ ہمارے علماء اور رہنماؤں نے برابر قربانی دی۔ ارباب علم و دانش، آپ کو یہ معلوم ہوگا، آپ کو سن کر یہ تعجب ہوگا کہ لاہور کی بادشاہی مسجد جہاں آج علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا مزار ہے، اس کے پیچھے کافی جگہ تھی۔ ایک انگریز نے لکھا ہے کہ میرے سامنے 40 علماء کو قیدی بنا کر لایا گیا اور ایک بہت بڑا کڑھاؤ کہ جس میں تیل جل رہا تھا، ایک عالم کو اس میں ڈال دیا جاتا اور دوسرے عالم سے کہا جاتا کہ دیکھو آزادی دلانے والوں کے ساتھ مت رہو ورنہ یہی حال تمہارا بھی ہوگا۔ اس نے لکھا ہے کہ 40 کے 40 علماء جل بھن کر راکھ ہو گئے، لیکن کسی نے آزادی سے انحراف نہیں کیا۔ جب امرتسر جل رہا تھا نامی کتاب پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا
کہ 90 لاکھ مسلمانوں کو اس زمانے میں شہید کیا گیا محض اس لیے کہ وہ مسلمان تھے۔ مسلمانوں نے اتنی بڑی قربانی دی، مگر افسوس کہ ہمارے نوجوانوں کو معلوم ہی نہیں کہ اس ملک کے لیے ہم نے بہت کچھ قربان کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس ملک کی خاطر 100 سال تک نسل در نسل اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ مٹ گئے خود پر نہ مٹنے دی وطن کی آزادی، مٹ گئے خود پر نہ مٹنے دی وطن کی آزادی، ان شہیدان وطن کو بارہا میرا سلام۔ برادران ملت، حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سماعت فرمائیے۔ شملہ میں جلسہ ہو رہا تھا، انگریز وائسرائے تقریر میں کہہ رہا تھا کہ کون ہے جو ہمیں اس ملک سے نکال دے۔ اس کی بات پر سب خاموش تھے۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، جو دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث تھے، جنہوں نے 14 سال تک مسجد نبوی میں درس دیا، کھڑے ہو گئے اور سینے کے بٹن کھول کر کہنے لگے کہ او بندر، تجھے اور تیری قوم کو ہندوستان سے ہم نکالیں گے۔ اس نے کہا، آپ بیٹھ جائیے، میں آپ سے بات نہیں کر رہا ہوں۔ یہ ہمارے علماء کی قربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو جانباز اور بے باک بنایا تھا۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ سوائے خدا کے دنیا کی کسی بھی طاقت سے نہیں ڈرتے تھے۔ اب حالات ایسے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر مسلمانوں کی قربانی کو پس پشت ڈال دیا گیا۔ جو نصاب ہمارے اسکولوں میں پڑھایا جا رہا ہے، وہی مسلم بچے پڑھ رہے ہیں، وہی مسلم بچے پڑھتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آج اپنے مجاہدین اور شہداء کی ہسٹری پڑھیں اور ان کو پڑھائیں، ان کی تاریخ کا مطالعہ کریں، تاکہ معلوم ہو کہ ہندوستان میں مسلمانوں نے کس طرح سامراجی طاقتوں سے لوہا لیا ہے۔ مجھے یہ شعر یاد آتا ہے، اے اہل وطن شام و سحر جاگتے رہنا، اے اہل وطن شام و سحر جاگتے رہنا، اغیار ہیں آمادہ شر جاگتے رہنا۔ ملک آزاد ہوئے 76 سال ہو چکے، ایک نسل گئی، دوسری نسل جانے کے کگار پہ ہے، تیسری بھی جوانی کی دہلیز کو پار کرنا چاہتی ہے، پر حقیقی آزادی آج بھی حاصل نہیں۔ اقلیتی طبقات آج بھی انہی ظلم و زیادتیوں کا شکار ہو رہی ہیں جو انگریزوں کی ایجاد کردہ ہیں۔ آزادی کا وہ خواب جو ہمارے بزرگوں نے دیکھا تھا، اب بھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ ہم ہر سال آزادی کی خوشیاں مناتے ہیں، پورا ملک مسرت و شادمانی کا گیت گاتا ہے، لیکن بدنیتی کے وہ اثرات جو انگریزوں کے دور میں پیدا ہوئے تھے، آج بھی پوری شدت سے جوان ہیں۔ فرقہ پرست طاقتیں اس کو زندہ کیے ہوئے ہیں، ملک کو تباہی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ مذہبی آزادی انگریزوں کے خود ساختہ پیروکاروں کے نشانے پہ دن بدن چڑھتی جا رہی ہے۔ ملک کی آزادی میں سب سے زیادہ قربانیاں پیش کرنے والی قوم آج سوالیہ نشان کے دائرے میں ہے۔ ملک بدری کا طعنہ آئے دن سننا اور اس کو برداشت کرنا لازمی ہو چکا ہے۔ آج مسلمان ملک کے حاشیے پہ کھڑا ہے۔ قائدوں کی بہتات رکھنے والی قوم ہر قسم کی قیادت سے محروم ہے۔ محرومیوں کی یہ داستان ہماری اپنی لکھی ہوئی ہے۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ اس ملک کے لیے ہم نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، ملک کو ہم نے بنایا اور سنوارا ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ 15 اگست کو ہندوستان کی آزادی کا جشن منایا جاتا ہے اور منانا بھی چاہیے، اور ہم خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں آزادی مل گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی ہندوستانی مسلمانوں کو ان کے جائز اور ضروری حقوق نہیں مل سکے ہیں، اس لیے مسلمان اس ملک میں برابری کا حق چاہتا ہے۔ اس شعر کے ساتھ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ ہم خون کی قسطیں تو کئی دے چکے لیکن ہم خون کی قسطیں تو کئی دے چکے لیکن اے خاک وطن قرض ادا کیوں نہیں ہوتا؟
اے خاک وطن اب تو وفاؤں کا صلہ دے، اے خاک وطن اب تو وفاؤں کا صلہ دے، میں ٹوٹتی سانسوں کی فصیلوں پہ کھڑا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس ملک کی ترقی کے لیے محنت کرنے والا بنائے اور اس ملک کا سچا اور پکا بے باک اور جانباز سپاہی بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔